السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، آج کی میری تقریر کا موضوع نبوت و رسالت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنین، قل آمنا باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ لا تفرقوا بین احد من رسولہ، صدق اللہ العظیم۔ قابل صدر احترام علماء کرام، مہمانان ذی وقار، جب جب دنیا میں فسادات برپا ہوا، فتنے پھیلے، بے دلی کی ہوائیں عام ہوئی، تو اس کی وجہ سے کا غلبہ ہوا، کفر بدعات نے اپنا سکہ دبا لیا، خیر کی کمی ہوئی اور شر کی کثرت ہونے لگی۔ انسان ہدایت کے بجائے گمراہی میں پھنسنے لگا، حق و باطل کی تمیز مٹنے لگی، زمین پر خدائے واحد کے سوائے ہزاروں دیوی دیوتاؤں کی پوجا شروع ہو گئی۔ مخلوق اپنے خالق سے کافر ہو گئی اور انسان اپنے مقصد و تقدیر بھول بیٹھا۔ تب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت پر رہنمائی کے لیے اور وسیلہ راستے پر چلانے کے لیے اپنے خود مخصوص اور پسندیدہ بندوں کو زمین پر بھیجنے کا سلسلہ جاری فرمایا، جنہیں نبی اور رسول کہا جاتا ہے۔ رسول اور پیغمبر انسان اور بشری ہوتے تھے، مگر ان کا صفات تو انسانی صفات سے اعلیٰ ہوتے تھے۔ ان کے کردار کا کریکٹر، اخلاق کا آسا اور آدر بہادر میں کوئی نہیں اتر سکتا تھا۔ وہ شافت کے سردار اور زمین انسانیت کا جھومر ہوتے تھے۔ نبی آئے تو اللہ کا پیغام لوگوں کو پہنچایا، لوگوں کو توحید سکھایا، شرک سے بچایا، اچھے اخلاق کا تعلیم سکھایا، نیکی کی راہ دکھائی، خود سے ڈرایا، بھٹکے ہوئے لوگوں کو خالی حنیف سے ملایا۔ نتیجہ کیا ہے کہ اگر انبیاء کرام نے اسلام تشریف لائے تو انسان گمراہی کی تعلیم کو اپنے میں پھنسا ہوا ہوتا اور اپنی کے نام سے حفاظ نہ ہوتا۔ حضرات، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بے شمار پیغمبر بھیجے ہیں، جن کی تعداد تقریباً 1,24,000 ہے۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام، پھر نوح علیہ السلام، پھر ان کے بعد سینکڑوں پیغمبر و رسول آئے، جن میں سب سے مشہور پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ ہیں۔ ان سب کے آخر میں تمام نبیوں کے سردار، تمام مخلوقات سے افضل سید القاسم امام الحسین عیسیٰ کہلائے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ آخری نبی اور آخری رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اور قرآن کا یہ اعلان ہے کہ اب آپ کے بعد کسی طرح کا کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اب آپ کے بعد جو مسلمان کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے۔ اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح پچھلے تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر کوئی ان میں سے کسی ایک کو بھی نہ مانے اور کسی ایک کی بھی توہین کرے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ میں نے خطبے میں جو آیت کریمہ کی تلاوت کی تھی، اس کا رئیس اور مفہوم ہے کہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسالت کا صحیح مفہوم سمجھے اور اس پہ دل و جان سے ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔